نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 34 تا 41۔ ماقبل آیتوں میں کفار مشرکین کے باطل اور مشرکانہ عقائد کا بیان تھا، اور جب ان عقائد کے حوالے سے مضبوط دلائل کی بنیاد پر، مستحکم حجتوں کی بنیاد پر یہ مشرکین لاجواب ہوئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تمنا کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا ہے لبشر، کسی بشر کے لیے، من قبل کا، آپ سے قبل، آپ سے پہلے، الخلد، ہمیش کی، افإن مت، پس اگر آپ فوت ہو جائے، فہم الخالدون، تو وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کا مزہ۔ وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم آزماتے ہیں تم کو، بالشر، برائی سے، والخیر، بلائی سے، فتنةً، بطور آزمائش، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوٹ جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، ان یتخذونک الا ہزوا، تو نہیں کرتے آپ سے مگر مذاق۔ اھذا الذی، یہ وہ ہے، یذکر آلہتکم، جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، باطل معبودوں کا، وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور وہ تو رحمان کے ذکر سے منکر ہے۔ خلق الانسان من عجل، خلق الانسان، پیدا کیا ہے انسان کو، من عجل، جلد باز، سأریکم آیاتی، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں، آیاتی، اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، پس تم ہم سے جلد بازی کا مطالبہ مت کرو۔ اس طرح میں نے گزارش کی کہ گزشتہ آیتوں میں کفار مشرکین، یہود نصارہ کے باطل عقائد کا بیان تھا، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کا بیٹا بنانا، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانے کا ذکر تھا۔ جب ان گمراہ کن عقائد کی تردید مضبوط دلائل اور مستحکم حجتوں سے ہوئی، ان مشرکین منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی دلیل ان کے پاس باقی نہیں رہی،
اور دلیل کی دنیا میں جب مسکت جواب ان کو مل گیا، مغلوب ہو گئے، تو اب ان بدبختوں نے یہ تمنا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد دنیا سے رخصت ہو کر فوت ہو جائے، اور جس کا ذکر قرآن کریم کے بعض آیتوں میں صراحتاً موجود ہے، نتربص بہ ریب المنون۔ تو مذکورہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین منکرین کے اس بیہودہ تمنا کے دو جواب دیے۔ نمبر ایک جواب یہ دیا کہ اگر ہمارے رسول جلد وفات ہو جائے تو تمہیں کیا پیدا پہنچے گا؟ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت ہو جائے، ہم لوگوں کو بتلائیں گے کہ یہ نبی اور رسول نہیں تھے ورنہ موت نہ آتی۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ جن انبیاء علیہم السلام کو تم نبی مانتے ہو، رسول مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، لیکن ان کے علاوہ جو انبیاء علیہم السلام دنیا سے رخصت ہوئے، کیا وہ انبیاء نہیں تھے؟ کیا وہ ان کو موت نہیں آئی؟ لہذا انبیاء علیہم السلام کی موت سے نبوت و رسالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جب موت سے نبوت و رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر تمہارا مقصد اور مرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے تو یاد رکھو کہ یہ موت تمہیں بھی آئے گی، آخر تم نے بھی مرنا ہے۔ کسی کی موت سے خوش ہونے کا کیا معنی ہے؟ مرنا تو ہم سب نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آئی تے چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور نفس مراد نفوس ارضیہ ہے۔ کرۂ ارض پر جتنی بھی جاندار چیزیں موجود ہے، ان سب کو موت کا آنا لازمی ہے۔ اور موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح کا جسد عنصری سے نکل جانا، بلکہ روح خود ایک جسم نورانی لطیف ذی حیات متحرک کا نام ہے، جو انسان کے پورے بدن میں ایسا سمایا ہوا رہتا ہے جیسے عرق گلاب اس کی پھول ہے، والتفصیل فی کتاب الروح لابن القیم۔ لیکن ایک بات ہے کہ ذائقۃ الموت ویسے ہے موجب کلیہ، جو اپنے تمام جزیات پر صادق آتی ہے، کیونکہ لفظ کلو یہ سور ہے موجب کلیہ کا۔ ذائقۃ الموت میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہر نفس موت کے خاص تکلیف محسوس کرے گا، کہ روح نکلتے وقت بدن پر ایک درد، ایک الم محسوس کرے گا۔ اگرچہ مومنین، صالحین، بزرگان دین کو روح نکلتے وقت
لذت اور راحت محسوس ہوگی کہ دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوٹ گئی، محبوب اکبر سے ملاقات کا وقت آ پہنچائے، لیکن پھر بھی روح کا بدن سے نکلتے وقت درد و الم کا احساس امر طبعی ہے، اور ظاہر ہے کہ بڑا فائدہ مد نظر ہو تو چھوٹے فائدے کی قربانی برداشت اور تکلیف اس لذت کے منافی نہیں ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم خیر اور شر دونوں کے ذریعے انسان کی آزمائش کرتے ہیں۔ شر سے مراد ہر خلاف طبع چیز، جیسے بیماری ہے، رنج و غم ہے، فقر و فاقہ ہے، اور خیر مقابل ہے شر کا، مرغوب طبع چیزیں مراد ہے، جیسے صحت ہے، عافیت ہے، خوشی ہے، راحت ہے، مال و دولت ہے، عیش و عشرت کے اسباب وغیرہ۔ یہ دونوں چیزیں اس فانی دنیا میں انسان کی آزمائش کے لیے ہوتی ہے۔ کامیاب انسان، ایک بہترین مسلمان، کامل مومن وہ ہے جو خلاف طبع امور پر، مصائب پر، مشکلات پر صبر کرے، اور خیر مرغوب چیزوں پر، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ مصائب پر، مشکلات پر صابر رہنا یہ صبر کا حق ہے، اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ شکر کا حق ہے۔ ایک انسان کو یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک انسان کو تکلیف پر صبر کرنا اتنا بھاری نہیں ہوتا جتنا عیش و عشرت میں، آرام و سکون میں شکر کا حق ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور حق شکر پر صابر قدم رہنا یہ مشکل کام ہے۔ تفسیر روح المعانی میں خلافت راشدہ کے نقش ثانی فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول منقول ہے، فرمایا کہ بلینا بالضراء فصبرنا، بلینا بالضراء فصبرنا وبلینا بالسراء فلم نصبر، ہم تکالیف میں مبتلا ہوئے، ہم نے اس پر صبر کیا، اور جب راحت و عیش و عشرت میں مبتلا کی گئی تو اس پر ہم صبر نہ کر سکے، اس پر ہم نے صبر نہیں کیا، اس کے حقوق پر ثابت قدم نہیں رہے، تو یہ شکر صبر کے مقابلے میں ذرا مشکل کام ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہمارے طرف سب نے لوٹنا ہے، جس نے صبر کیا، جس نے شکر کیا، سب ہمارے طرف آئیں گے، اور ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، انصاف کی ترازو ہوگی، ظالم اور مظلوم دونوں کا پتہ چلے گا، مالدار کا بھی اور غریب کا بھی، صابر کا بھی اور شاکر کا بھی۔ آیت نمبر 37 میں فرمایا خلق الانسان من عجل، عجل اصل میں عجلت بازی، جلد بازی کو کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے، جلد بازی اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے طلب کرنا، یہ تو جو صفت ہے عجلت، جلد بازی بنفسی ہی یہ مذموم وصف ہے، شیطانی عمل ہے، ان العجلۃ من الشیطان، اور قرآن کریم میں عجلت اور جلد بازی کو انسان کے کمزوری ظاہر کی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ البتہ ایک بات ہے کہ حفظ ما تقدمہ کے اساس اور بنیاد پر، جماعتی نظم و نسق کے اساس اور بنیاد پر
کسی ادارے کی ترتیب اور تربیت کی بنیاد پر مسارعت، مسابقت فی الخیرات میں، یہ جلد بازی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم نے بطور مدح ذکر کیا ہے، وسارعوا فاستبقوا الخیرات۔ لہذا اس طرح کی امور یہ عجلت میں، جلد بازی میں داخل نہیں ہے۔ خلق الانسان من عجل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں جس طرح کچھ دوسری کمزوریاں رکھ دی گئی ہے، ان کمزوریوں میں ایک کمزوری عجلت بھی ہے۔ جو چیز طبیعت، جبلت میں داخل ہوتی ہے تو عرب اس کو اسی عنوان سے تعبیر کرتے ہیں، تو جیسے اس چیز سے وہ شخص بنایا گیا ہو، جیسا کہ ایک شخص ہر وقت جلال میں ہوتا ہے، اس پر غصہ غالب ہو تو کہا جاتا ہے کہ خلق من الغضب، یہ غصے کا بنا ہوا آدمی ہے۔ اور پھر فرمایا سأریکم آیاتی، آیات سے مراد معجزات ہے اور حالات ہے، وہ حالات ہے جو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور حقانیت پر شہادت دیتے ہیں۔ قذافی القرطبی اور حضرت الاستاد شیخ التفسیر والحدیث مولانا رحیم اللہ نور اللہ مرقدہ، اس کا قول ہے کہ اس سأریکم آیاتہ سے مراد اسلام کی حقانیت ہے، اسلام کا غلبہ ہے، اسلام کا استحکام ہے، احقاق ما هو الحق ہے اور ابطال ما هو الباطل ہے۔ یہ اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوبیت کے لیے نہیں آیا ہے۔ کفار، منافقین، مشرکین، یہود، نصارہ، فلا تستعجلون، بھائی جلد بازی مت کرو، پتہ چلے گا میدان میں۔ ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دے جاتے ہیں جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا، اور نہ ہو ذکر حق، نہ ہو فکر حق، تو جینا حرام ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔